اس کے بچے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، تو بیوہ عورت نے اپنے بچوں کو کہا بیٹے چپ جاؤ، تھوڑا سا اور صبر کر لو، وہ آتا ہی ہوگا، وہ آتا ہی ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ کون آتا ہوگا۔ اب یہ جب اس کے کان میں آواز آئی تو یہ چھپ کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے؟ جو نقاب پوش جیسے ہی وہ باہر نکل رہا تھا نا، عبداللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو میرے بھائی بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو اس گھڑ سوار نے اور اس نقاب پوش نے کہا یہ مت پوچھو میں کون ہوں، مجھے جانے دو۔ کہا تم یہ تو بتاؤ، تم نے اس بزرگ کی بھی مدد کی اور اس بیوہ کی بھی مدد کر رہے ہو، آخر تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مجھ سے مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں کہ جن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، ان کا یقین صرف اللہ پر ہے۔ اسی شہر میں ایک بہت زیادہ غریب انسان رہا کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک اور عبادت گزار شخص تھا، وہ تاجر تھا، اس کا کام تھا تجارت کا، ایک شہر سے دوسرے شہر اپنا مال لے جا کر بیچتا اور حلال طریقے سے رزق کماتا، حلال طریقے سے کمائی کرتا اور کھاتا زندگی گزار رہا تھا۔ نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے گھر پہ تھوڑا سا کام ہونے والا تھا، یعنی کوئی کام کروا رہا تھا، تو وہ مزدوروں کے اڈے پر پہنچ گیا۔ ہر جگہ مزدوروں کے اڈے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مزدوروں کے اڈے ہیں، تو مزدوروں کے اڈے پر پہنچا۔ اچھا وہاں پر ہوتا کیا ہے، ایک سے ایک لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب مزدوری کے لیے ہی آتے ہیں اور سب اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ان کو اپنے یہاں کام کرنے کے لیے لے جائے گا۔ تو یہ عبداللہ بھی وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد مزدوروں کو تلاش کرنے لگا۔ بہت سارے لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ وہاں پر ایک ماحول تھا، ہر مزدور یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں رکھ لو، ہمیں رکھ لو، صاحب بہت اچھا کام کریں گے، ایسا ویسا۔ تو اسی دوران اس کی نگاہ جو تھی، اسی دوران اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار یہاں سب لوگ، سارے مزدور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، اور یہ کیسا انسان ہے جو بالکل خاموش بیٹھا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جائے اور اس سے کہے کہ چلو بھائی۔ تو اس سے رہا نہیں گیا، کہا چلو اسی کے پاس چلتے ہیں۔ عبداللہ جو تھا اس کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی سارے لوگ یہاں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے چلو کام، ہم بہت اچھے سے کام کریں گے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نہیں بول رہے ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ بول کے بھی بہت سارا بول جاتے ہیں، یعنی ان کی زبان بھی نہیں کھلتی، وہ بولتے بھی نہیں، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس نے کیا بول دیا۔ تو کہا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اسی وجہ سے بیٹھا ہوں کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، جو بھی مجھے مزدوری کے پیسے دے گا، جو بھی مجھے پیسے دے گا، میں اس کے یہاں مزدوری کرنے جاؤں گا، بیٹھا ہی اس لیے ہوں۔ تو کہا میرے بھائی آپ اتنا خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تو، ہمارے یہاں کام ہے، آپ کرنے چلیں گے؟ اس نے کہا بالکل چلوں گا، اسی لیے بیٹھا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے چلیے۔ تو کہا میری شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں 50 درہم لیتا ہوں۔ 50 درہم؟ کہاں 50 درہم؟ کہا لوگ تو 5 درہم لے رہے ہیں، یہاں پر جتنے مزدور ہیں سب 5 درہم میں جا رہے ہیں، آپ 50 کوئی اسپیشل کام کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی الگ کام ہے کہ آپ کچھ اور بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھیں مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا چلیے 50 درہم اگر آپ لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ میں تو کچھ بات ہوگی۔ کہا میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کہا شرطیں؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوا کرتی ہیں، اور یہاں پر مالک تو میں ہوں، آپ مزدور ہیں، تو شرطیں تو میری ہونا چاہیے۔ کہا تو ٹھیک ہے 5 درہم والوں کو لے جاؤ آپ۔ کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ شرط بتاؤ۔ کہا پہلی میری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی مجھ سے سوال کریں گے میری مرضی ہوگی اس کا جواب دوں یا نہ دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری میری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں آپ کا کام نہیں چھوؤں گا، وہیں پر کام چھوڑ دوں گا، پہلے اللہ کی عبادت کروں گا، پہلے نماز ادا کروں گا۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں نے آپ کی ساری شرطیں منظور کر لی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ جو مزدور تھا اب یہ مزدوری کرنے کے لیے عبداللہ کے مکان پر پہنچ گیا۔
عبداللہ کے ہاں یہ مزدوری کرنے لگا، کام کرنے لگا، اب کرتا رہا، جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا، اس نے وہیں پر چھوڑ دیا اور پھاوڑا چھوڑا، یہ چل دیا نماز کے لیے۔ اچھا، عبداللہ گیا ہوا تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کے بیٹے نے ہاتھ پکڑا، کہا کہاں جا رہے ہو، پہلے یہ مٹی تو برابر کر دو۔ کہ ایسا ہے، اذان ہو گئی ہے، اور اذان جب ہوتی ہے نا تو پھر میں کسی کی نہیں سنتا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں اور تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے، جو نظام چلا رہا ہے، جس نے مخلوق کو بنایا ہے، اور جو ہمیں سانس لینے کے لیے ہوائیں دے رہا ہے، جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اس رب کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب اذان کی آواز میرے کانوں تک آتی ہے نا، پھر میں کسی کی بھی نہیں سنتا، تمہیں زیادہ جلدی ہے تو تم اٹھاؤ پھاڑا اور یہ برابر کر لو مٹی۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ جب عبداللہ لوٹ کر آیا تو اس کے بیٹے نے شکایت کی کہ بابا یہ کیسا مزدور ہے، یہ زبان درازی کرتا ہے، ایسی ایسی بات ہو گئی۔ تو عبداللہ نے کہا بیٹا یہ الگ طریقے کا مزدور ہے، اس سے مت بھیڑنا۔ پورا کام ہو گیا، 50 درہم لیے، واپس چلا آیا۔ واپس چلایا، عبداللہ کو رات میں نیند نہیں آئی، یار یہ کیسا انسان ہے کہ جو ایک دن کا کام ہوتا ہے وہ اس نے آدھے دن میں کام نپٹا دیا، اور اللہ کی عبادت میں بھی اتنا یہ دلچسپ ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور مطلب اس کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اس طریقے کے وہ سوچ رہا تھا باتیں، اس کی رات نہیں کٹ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو صبح پھر مزدوروں کے اڈے پر پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مزدور کو تلاش کرنے کے لیے، یار کام تو اسی سے کرائیں گے اور کسی سے نہیں کرائیں گے، کام کرانا ہے تو اسی سے کرانا ہے۔ اب مزدوروں کے اڈے پر جب عبداللہ پہنچا، دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ وہاں کے مزدوروں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر ایک شخص ہے، وہ 50 درہم لیتا ہے، وہ شخص نہیں دکھائی دے رہا۔ تو لوگوں نے بتایا، وہاں کے مزدوروں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے میں 2 بار کام کرتا ہے، ایک ہفتے والے دن اور ایک پیر والے دن۔ کہا اچھا۔ تو اب عبداللہ جو تھا وہاں سے واپس ہو گیا۔ جب واپس ہو رہا تھا تو کیا دیکھا اس نے کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اور جیسے ہی عبداللہ کو اس نے دیکھا تو اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا میری تھوڑی مدد کر دیں۔ عبداللہ نے کہا جی بابا جی بتائیے کیا مدد کرنا ہے، میں تیار ہوں۔ کہا بیٹا مجھے تھوڑا سہارا دے دو، میں دور، اس نے ایک جگہ بتائی، مجھے وہاں پر جا کے بٹھال دو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا وہاں پر کیوں بیٹھیں گے؟ کہا وہاں پر بس بٹھال دو۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے بابا جی کوئی بات نہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو سہارا دیا، اور جہاں پر انہوں نے بتایا تھا وہیں پر بٹھال دیا۔ عبداللہ نے سوچا کہ میں دیکھوں گا تو ضرور کہ یہاں پر بیٹھے کیوں ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار آیا، نقاب پوش تھا، نقاب باندھے ہوئے تھا، ہرا رومال اس کے اوپر تھا، اور ہرے رومال سے ہی نقاب باندھے ہوئے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک تھیلی دی جس میں کچھ درہم تھے، وہ تھیلی اس بابا کو دے دی، اس بزرگ کو دے دی، اور دینے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد جیسے ہی لوٹا وہاں سے جانے کے لیے، تو ان بابا نے بھی پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ تو بتا دو کہ تم ہو کون، کیونکہ تم اتنے دنوں سے مدد کرتے ہو، آتے ہو چلے جاتے ہو، پتہ نہیں لگتا کہ تم ہو کون۔ تو اس نے کہا بابا جی میں بس اللہ کی رضا کے لیے مدد کر رہا ہوں، آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے کہ میں کون ہوں، بس آپ تک جو میرا کام ہے نا، جو میں کر رہا ہوں اسے کرنے دو، آپ تک مدد آ رہی ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں بابا جی، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد جب وہ گیا تو عبداللہ نکل کے آیا، آنے کے بعد کہا بابا جی یہ کون آدمی تھا، یہ کون شخص تھا جو نقاب پوش تھا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے خود نہیں معلوم کہ کون ہے، لیکن ہر ہفتے اتنا انتظام کر جاتا ہے کہ اگلے ہفتے کو ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہفتہ گزرتا ہے بس یہ پھر پہنچا دیتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے یہ لے آتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ہمارے فاقے ہو جائیں یا ہمارے یہاں کھانے کی کمی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت مدد کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اب عبداللہ جو تھا وہاں سے واپس ہو گیا۔ اب عبداللہ گویا کہ وہ مزدور کو بھول گیا یہ معاملہ دیکھ کر، پھر اسے یاد آیا میں تو مزدور کی اس میں تھا۔ اب جو ہے دوسرا دن ہوا، پھر یہ مزدوروں کے اڈے کی طرف نکل گیا، ادھر سے ہی نکل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیوہ عورت کا گھر تھا، اس کے بچے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، تو بیوہ عورت نے اپنے بچوں کو کہا بیٹے چپ جاؤ، تھوڑا سا اور صبر کر لو، وہ آتا ہی ہوگا، وہ آتا ہی ہوگا۔
اس نے دیکھا کہ کون آتا ہوگا. اب یہ جب اس کے کان میں آواز آئی تو یہ چھپ کر دیکھنے لگا. کیا دیکھتا ہے؟ جو نقاب پوش اس بزرگ کے پاس گیا تھا وہی نقاب پوش پھر اس بیبا کے گھر پہ آیا، اور آنے کے بعد کچھ راشن کچھ کھانا لے کے آیا، اور لانے کے بعد اس بیبا عورت کو دے دیا اور کہا اماں جلدی سے اپنے بچوں کو یہ کھانا کھلاؤ، آج تھوڑی دیر ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں، معاف کر دیں. اتنا سننا تھا نا، عبداللہ کا دل ہل گیا. عبداللہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ جیسے ہی وہ باہر نکل رہا تھا نا، عبداللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ تو میرے بھائی بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو اس گھڑ سوار نے اور اس نقاب پوش نے کہا یہ مت پوچھو میں کون ہوں، مجھے جانے دو. کہا تم یہ تو بتاؤ، تم نے اس بزرگ کی بھی مدد کی اور اس بیوہ کی بھی مدد کر رہے ہو، آخر تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مجھ سے یہ مت پوچھو، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے میرے پاس، تو میں ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے. کہا اپنا چہرہ تو دکھاؤ. کہا یہ مت دیکھو. اتنا کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا. عبداللہ اور اس کشمکش میں تھا کہ ابھی تو ایک مسئلہ تھا، اب دو دو مسئلے یہ سامنے آ گئے. اب جو ہے عبداللہ گہری سوچ و فکر میں پڑ گیا. اب عبداللہ جو تھا ہفتے والے دن گیا مزدوروں کے اڈے پر. جانے کے بعد دیکھا تو وہ شخص موجود تھا، وہی مزدور وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ بھاگتا ہوا گیا. کہا اے میرے بھائی میں نے تمہیں بہت تلاش کیا. کہا لوگوں سے معلوم کر لیتے، صرف ہفتے اور پیر کو ہی میں مزدوری کرتا ہوں. کہا چلو کوئی بات نہیں، چلو چلتے ہیں. کہا آج میری پھر شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا صرف 3 درہم لوں گا. کہا 3 درہم؟ اس دن تو 50 درہم مانگ رہے تھے آپ، آج 3 درہم؟ ارے یار کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کچھ مت پوچھو، بس 3 درہم لوں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا پہلے کی شرطیں یاد ہیں؟ کہا یاد ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو. کام کرنے کے لیے عبداللہ لے گیا. لے جانے کے بعد کام کیا، اس کے بعد واپس آ گیا. اب پھر جو ہے پیر والے دن کا انتظار کرنے لگا. لیکن کیا ہوا نا، بیچ میں ہفتہ والے دن اس نے کام کیا، اتوار والے دن یہ بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو کسی نے خبر بھیجی کہ اس نے خط بھیجا ہے کہ عبداللہ اس کے گھر پہ جائیں مزدور کے. تو عبداللہ جو جیسے ہی خط ملا تو بھاگتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچے، ایڈریس پوچھتے ہوئے. جب گھر پر پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا ارے بھائی آپ بیمار ہیں اور آپ کا خط جیسے ہی ملا میں آ گیا. تو کہا دیکھو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب ہماری جان چلی جائے، کب ہمارے جسم سے روح نکل جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں. بس میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے، جو آپ کے سوالات تھے ان کا جواب بھی دینا ہے آپ کو، اور کچھ امانت ہے میرے پاس اس کو بھی آپ کو دینا ہے. پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں آج ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں. عبداللہ نے کہا کہ بھائی ایسا مت کہو، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. کہا دیکھو میرے پاس ایک تھیلا ہے. اس نے ایک تھیلا نکالا. کہا یہ تھیلا آپ فلاں چوک پر چلے جانا، وہاں پر تھوڑی دیر اس تھیلے کو ہاتھ میں رکھنا، وہاں پر ایک بزرگ آئیں گے سفید داڑھی والے، وہ بزرگ اس تھیلے کو لے لیں گے. اس کے بعد میرا جب جنازہ ہو جائے نا، جب میں مر جاؤں نا، تو میرا جنازہ اٹھا کے راستے پر رکھ دینا، کفن دفن کا انتظام مت کرنا، خود ہو جائے گا. پھر ایک نشانی کے طور پر اس نے ایک انگوٹھی دی. کہا یہ انگوٹھی جو ہے یہ وہ فلاں بادشاہ ہے، ان کے پاس لے جا کے بس ان کو انگوٹھی دے دینا. کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے انگوٹھی دے دی، تھیلا دے دیا، ساری چیزیں، لیکن میرے سوالات کے جوابات کہاں ہیں؟ آپ نے جو سوال کیے ان کے جواب تو نہیں ملے مجھے. کہا دیکھو جو میں نے آپ کو بولا ہے نا، یہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کے جتنے سوال ہیں آپ کو جواب مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب اسی دوران یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ مزدور جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی اور وہ انتقال کر گیا. اس نے کیا کیا، اس کا جنازہ جو تھا اس کو دروازے پر رکھ دیا، روڈ پر رکھ دیا. اس تھیلے کو لیا، لے جانے کے بعد وہی چوک پر جا کے کھڑا ہو گیا تھیلا لے کر. ایک بوڑھے بزرگ آئے اور ان کے ارد گرد جو ہے پبلک آ گئی، ہجوم لگ گیا لوگوں کا. اور ایک بوڑھے بزرگ آئے، انہوں نے تھیلا لیا، تھیلا کھولا تو کیا دیکھتے ہیں اس میں 2 درہم تھے اور ایک رومال تھا، جو کہ ہرا رومال، وہی جو نقاب پوش باندھ کر آتا تھا. کہا رے یہ تو نقاب پوش کا رومال ہے. کہا نقاب پوش کا رومال ہے؟ کہا شاید کہا تو ان بوڑھے بزرگ نے کہا بے شک یہ نقاب پوش کا رومال ہے، یہ ہر ہفتے ہم لوگوں کی مدد کے لیے آتا تھا
اور یہ پیسے دے کے جاتا تھا، ہم لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن بول کے گیا کہ جس دن میں نہ آ پاؤں تو یہ تھیلا آپ لوگوں تک پہنچے گا، یہ رومال جب آپ دیکھنا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں۔ جب اتنا اس نے کہا تو وہ سب دہاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج دیکھنا بہت سے لوگوں کے بہت سے گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے، اس لیے کہ وہ آج اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ ہمارا مسیحا تھا، وہ ہم لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو کہا یہ 2 درہم دیکھ رہے ہو، یہ 2 درہم اس لیے ہیں کہ اس نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھ دیے تھے، مجھ سے بتا کے گیا تھا کہ وہ 2 درہم آئیں گے، اس کا کفن دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ جو نقاب پوش تھا وہی مزدور تھا، جو مزدور تھا وہی نقاب پوش تھا۔ وہ جو ہے 50 درہم کماتا تھا، وہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہا یہ جو 50 درہم کماتا تھا یہ تو پتا چل گیا کہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا، لیکن پھر ہفتے کو 50 درہم کیوں نہیں، پھر 3 درہم کیوں؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا کہ ہفتے میں وہ اپنے لیے کماتا تھا، یعنی 3 درہم جو کماتا تھا وہ اس کو پورے ہفتے یوز کرتا تھا، اور جو 50 درہم کماتا تھا وہ ہم لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے نہ جانے کتنے اس کی وجہ سے چولہے چلتے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ سمجھ گیا۔ پھر اس کے کفن دفن کا انتظام ہوا، اس کا دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ انگوٹھی لے کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا تھوڑا رک کر آنا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ دیکھیں حضور میرے پاس انگوٹھی ہے، یہ نشانی ہے جو کسی نے دی ہے آپ کے لیے۔ کہا کون سی انگوٹھی ہے دکھاؤ۔ دیکھا، جیسے ہی انگوٹھی دیکھی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی، یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ تو بادشاہ جب اتنا حیران ہوا، اتنا چوکا، عبداللہ نے کہا حضور بات بتائیں، بات کیا ہے؟ کہا یہ انگوٹھی بتاؤ تمہیں دی کس نے؟ کہا وہ تو ایک مزدور انسان تھا اس نے دی۔ کہا وہ کہاں ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا انتقال ہو گیا؟ بادشاہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب بادشاہ اس کی قبر پر آیا، آنے کے بعد عبداللہ نے جب دیکھا اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، اتنی محبت سے اس کی قبر پر آ کے اور پڑھائی کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو کہا حضور بادشاہ سلامت، مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ اتنا فکر مند کیوں ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان اس لیے ہے، یہ جو قبر میں ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے۔ کہا حضور آپ کا بیٹا، یہ تو مزدور تھا۔ کہا بات کچھ ایسی تھی نا کہ یہ اس کے ایک استاد صاحب تھے، یہ کسی بزرگ کے پاس، کسی کی بابے کے پاس بیٹھتا تھا، وہاں اسے سیکھ ملتی تھی، وہ اسے سمجھاتے تھے، یہ آ کے مجھے سمجھایا کرتا تھا ابا اتنا مال مت جمع کرو کہ اللہ کے یہاں حساب نہ دے پاؤ۔ وہ شروع سے ہی عبادت گزار تھا، شروع سے ہی عبادت کرتا تھا اور مجھے تلقین کرتا تھا، یعنی میرا بیٹا ہو کر مجھے تلقین کرتا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، لیکن بیٹا ہم کو سمجھاتا تھا کہ ابا کوئی غلط کام نہ کرو، جتنی دولت ہے وہ سب غریبوں میں تقسیم کرو اور جمع کر کے مت رکھو۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ ہم سے بہت دور چلا گیا، ایک خط چھوڑ گیا تھا اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ جب اتنا سنا تو عبداللہ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ اب عبداللہ جو تھا، اب جو بادشاہ تھا، وہ انہی بزرگ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا بابا میرے بیٹے نے جو کام شروع کیا تھا اب میں بھی اسی کو شروع کرتا ہوں، اب انشاءاللہ کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کے گھر کا چولہا اب میری وجہ سے نہیں بند رہے گا، انشاءاللہ ہر گھر میں چولہا چلے گا، ہر گھر میں کھانا بنے گا اور ہر غریب عزت سے رہے گا، ہر غریب شان و شوکت سے رہے گا۔ جو میرے بیٹے نے کام شروع کیا تھا اس کو تکمیل تک میں پہنچاؤں گا۔ تو اب بادشاہ نے کیا کیا، جو بیٹے نے کام شروع کیا تھا بادشاہ اس کو کرتا رہا۔ بادشاہ نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی استطاعت ہو آس پڑوس میں دیکھیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بات یہی ہے نا